چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ احد کا اس میں تذکرہ ہے. یہ خطرناک موقع تھا. مشرکین کا لشکر جرار مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے قریب آ چکا تھا. آپ نے کچھ صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر کی نگرانی میں اس درے میں بٹھایا جہاں سے مشرکین کے آنے کا خطرہ تھا. اور احد پہاڑ کے نیچے آپ نے جنگی نقشہ سیٹ کیا. صحابہ کہتے ہیں پیغمبر دو موقعوں پہ بڑے غور سے دیکھتے تھے اور بڑی کوشش کرتے تھے کہ سب سے صحیح ہو، ایک نماز با جماعت کے دوران اور دوسرا میدان جنگ میں. اور آپ نے جو نقشہ بنایا احد کا، اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں یہاں کر رہا ہے. اس مادے کے دور میں جدید ٹیکنالوجی اور جنگی ساز و سامان کا ماہر انجینئر بھی جب حج یا عمرے کے موقع پر جاتا ہے اور احد پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور اس مقام کو دیکھتا ہے جہاں پیغمبر نے اور صحابہ نے مشرکین کے ساتھ جنگ لڑی ہے، تو وہ انجینئر اس کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں جنگ کا اور محاربے کا ماہر آدمی اس سے بڑا بہترین نقشہ نہیں بنا سکتا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اور اس انجینئر کا چہرہ آنسو کی بارش سے تر بتر ہو جاتا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرنے کا ہے جب سویرے آئے اپنے گھر والوں سے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مقاعد مورچوں میں للقتال جہاد کے لیے. حضرت خود سویرے آئے اور صحابہ کی مورچہ بندی کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. جو دعائیں کر رہے تھے اللہ سن رہے تھے، جو مسلمانوں کے حالات تھے اللہ دیکھ رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں کہ وہ بزدلی کرے. فشل کے معنی بے ہمتی، فشل معنی بے ہمتی. یہ بنو سلمہ اور بنو عمر دو قبیلے تھے. انہوں نے کہا حالات بہت خراب ہے، خیر اس میں ہے کہ ہم بھاگ جائیں. پھر خیال آیا کہ بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے، نبی کو کہاں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ڈھارس دیا. اللہ ولیہما، اللہ نے ان کو ان کے ساتھ دوستی نبھائی، مضبوط کیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں. بخاری شریف میں یہ دونوں قبیلے کہتے ہیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. بخاری و مسلم میں یہ دونوں قبیلے کہتے ہیں کہ ہم اس پر خوش نہ ہوتے کہ اللہ ہمیں بزدل نہ کہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو کہا ہے واللہ ولیہ، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی فرمائی. تسلی مزید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، درحالی کہ تم بے سر و سامان تھے. اذلہ جمع ذلیل، جیسے اذلہ جمع دلیل اور اجلہ جمع جلیل. بے سر و سامان، چند تلواریں، چند نیزے، چند گھوڑے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے. اذ تقول للمؤمنین، جب فرما رہے تھے آپ مسلمانوں سے، الی یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم بثلاثہ، کہ مدد کر لے تمہاری اللہ تعالیٰ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے بھیج کر، منزلین بھیج کر. غزوہ بدر میں تو صحابہ 313 تھے اور مشرکین 1000 بر تھے، لیکن احد اس کے اگلے سال ہے، اس میں صحابہ کرام 1000 ہو گئے تھے اور وہ 3000 تھے. اور اندیشہ تھا کہ کچھ قبائل ان کی مدد کے لیے آئے اور وہ 5000 ہو جائے. تسلی دے دی کہ بے سر و سامانی کے وقت ہماری مدد ہمیشہ آئی ہے، اب بھی آئے گی. بلا ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اپناؤ. پھر وہی بات دہرائی، ویاتوکم من فورہم، آ جائے تمہارے اوپر ابھی ابھی، یا غصے میں، من فورہم من غضبہ. ہاذا، یہ دوسرا فرقہ جو 5000 لے کے آ رہے تھے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین،
مدد کر دے گا تمہاری 5000 فرشتے بھیج کر نشانہ دار، مصومین نشانہ دار، بعض مفسرین کہتے ہیں متعممین، پگڑیاں باندھے ہوئے. یہ آئے نہیں، کیونکہ وہ قبیلہ جو دوسرا جنتا مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا تھا وہ بھی نہیں آیا. اگر وہ آ جاتا تو ہم 5000 فرشتے بھیج دیتے. معلوم ہوا کہ اسباب کے درجے میں ماتحتوں کو تسلی دینا ضروری ہے. استاد شاگردوں کو تسلی میں رکھے، حاکم رعایا کو تسلی کے ساتھ رکھے، پریشان نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے 5000 اور 3000 کی؟ صحابہ کی تسلی. باقی پگڑیاں ملائک باندھے ہوئے تھے اور قسم قسم کے رنگ تھے، سفید بھی اور سیاہ بھی. لیکن جلال سیوطی نے بڑی تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ غزوات میں جو فرشتے آئے ہیں ان کی پگڑیاں پیلی تھی، پیلی زرد رنگ کی. ہرے رنگ کی پگڑی کبھی بھی اہل حق کی نہیں ہوئی، یہ اہل باطل کی نشانی ہے. مشکات شریف جلد ثانی میں ہے، شرح السنہ کے حوالے سے 774 صفحہ ہے. دجال کے ساتھ 70 یا 77 ہزار سپاہی ہوں گے، سب کے سروں پہ ہری پگڑی ہو. کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، اور نیچے باندھو تو دھوتی ہے، اور سر پہ باندھو تو پگڑی ہے. چیز تو وہی ہے. مصومین متعممین، روح البیان. وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے اس کو، اس مدد بھیجنے کو، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ پکے رہے سے دل تمہارے اطمینان کے لیے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں ہوتی مدد یعنی فرشتوں سے، تعداد سے، استعداد سے، مگر اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والے ہیں. غالب اس لیے کہ خود مدد دے گا، ایک حکیم اس لیے کہ تمہاری تسلی کے لیے مشرکین کی تعداد کے بدلے میں ملائک کی تعداد بڑھا دے گا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ کے رکھ دے ایک حصہ کافروں کا، طرفاً حصہ، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، واپس ہو جائے یہ نامراد ہو کر. احد کے غزا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیفیں ہوئی، چوٹیں لگی، دندان شہید ہوئے، چہرے مبارک پر خود کی کڑیاں گھس گئی، اور مشرکین نے آپ کی موت کا اعلان کیا. اللہ اس وقت آپ کو تسلی دے رہے، لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کے اختیار میں کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، جبکہ یہ ظالم ہو. نبی آپ کے لیے تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی قربانی ہے، تبلیغ ہے، وہ مکمل ہے. باقی اصل منصب طاقت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخشتا ہے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سزا دیتا ہے جس کو چاہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.